ایک سوال ہے، اگر آپ کراچی یونیورسٹی کے ابھی وی سی ہوتے تو سب سے پہلا کام اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، کراچی یونیورسٹی کا میں اگر وائس چانسلر ہوتا تو سب سے پہلے میں وہاں پر جو طلباء کے مسائل ہیں نا ان کو حل کرتا. اب مثال کے طور پر جب میں پہلی دفعہ بنا تو وہاں پر آرٹ فیکلٹی میں واٹر کولر تھا، ٹھیک ہے، وہ چلتا نہیں تھا، گرم پانی پیتے تھے لڑکے، گلاس نہیں تھا، ٹھیک. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بن کے تکلیف کا باعث ہو جاتی ہیں، تو لڑکے اونک سے پانی پیتے تھے، ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، یونیورسٹی کے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اسے تو فوراً ٹھیک کراؤ اسے. اس کے بعد گلاس رکھیں تو وہ کہنے کے صاحب گلاس چوری ہو جاتے ہیں. میں نے کیسے چوری ہو جائیں گے، آپ یہاں پر اس کی نگرانی کریں، ہاتھ کاٹ دو جو چوری کرے بالکل، ٹھیک ہے. تو پانی ہونے لگا، لڑکوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، وہ ہم نے اس کا انتظام کیا. بینچیں جو آج بھی لگی ہوئی ہیں سیمنٹ کی بے شمار، وہ میں نے بنوائی ہیں. تو کیلنڈر ہم نے بنایا، ٹھیک، سختی کے ساتھ عمل ہوتا تھا کہ 1 جنوری سے شروع ہوگا نیا سیمسٹر، ٹھیک ہے. ابھی 15-16 دن کہہ دیے کہ صاحب 16 دن بعد کھلے گا. آپ سوچیں گے یونیورسٹی کا بجٹ جو ہے اس کو تقسیم کریں آپ 365 دن پر، تو آپ کو معلوم اگر 16 دن کا ہے نا کئی کروڑ روپے جو ہے نا ضائع ہو گئے، تعلیم نہیں ہوئی، بچے پیچھے رہ گئے نا. یہ کیا مذاق ہے؟ کیوں نہیں آپ نے اسے 1 جنوری یا 2 جنوری سے کیوں نہیں کھولا آپ نے؟ اور کیا وجہ تھی؟ سستی ہے آپ کی، پلاننگ ہے آپ کی نہیں ہے. تو طلباء کے مسائل پہلے حل کریں. اس سے پھر کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو تنظیمیں وہاں بنی ہوئی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں. میں نے ایک پالیسی یہ بھی بنائی کہ جس کا مسئلہ ہے وہ خود آئے میرے پاس. جو قاعدہ کیا تھا کہ بیچ میں ایک صاحب ہیں جن کا مسئلہ ہے، ایک فرشتہ ادھر ایک فرشتہ ادھر، باللہ یہاں لگا ہوا کہ صاحب یہ ہے. اب وہ آئے، ایک واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، وہاں آن کے بیٹھے، میں نے کہا یہ تشریف رکھیے، بیٹھیے، کیا خدمت آپ کی جائے. کہنے کہ ان کا ایک مسئلہ ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کا پہلے بتائیے نا، آپ ادھر بیٹھے میں پھر آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ نہیں میں ان کے ساتھ ہوں. میں نے کہا اچھا کیا یہ بول نہیں سکتے؟ کوئی خدا نخواستہ گونگے؟ اچھا، یا کوئی دوسری زبان بولتے ہیں؟ تو کہنے کہ نہیں بولتے تو ہیں صحیح. تو میں نے کہا پھر یہ اپنا مسئلہ خود بتا دیں گے. لائیے جناب، خدا حافظ. میں نے کہا آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. پھر وہ دوسرے جو بلے والے پہ میں نے کہا کہ جی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جی میں ان کے ساتھ ہوں. میں نے کہا یہ تو بول بھی سکتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور زبان بھی آتی ہے انہیں، آپ سے بھی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. ٹھیک، چل دیے، ان کا مسئلہ دور کر دیا. اسی طرح ٹیچرز کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ادھر سے ٹیچر سوسائٹی کا ایک ادھر اور ایک ادھر، یہ ہے جی ان کا مسئلہ کہ وہ ان کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بھائی آپ کیوں اپنے کام کریں بھائی. تو کمزور ہو جاتی ہیں تنظیمیں، پھر اس طرح مضبوط اسی لیے ہوتی ہیں. پھر ایفیشنسی میں لے آیا. اب ڈگریوں کا اصول تھا، اس کے لیے سب سے زیادہ خواری جو ہوتی ہے نا ڈگری میں ہوتی ہے کہ صاحب میں وہ یہ کاغذ لا اور وہ کاغذ لے کر آؤ. میں نے اخبار میں اشتہار دیا کہ اپنی ڈگریاں جمع کرو، سب لے جاؤ یہاں سے جس چیز نے. تو نیشنل بینک میں ہم نے انتظام کر دیا، وہاں پر ہم نے وہ رکھ دیے سارے فارم وغیرہ، طریقہ کار رکھ دیا. وہیں سے لو، بہت ساری برانچز سے، ٹھیک ہے، وہیں جمع کرا دو. اور جمع کرانے کے بعد پھر وہ ہمارے پاس ہم کریکٹ کر لیتے تھے، ڈگری بنا کے ٹی سی ایس سے بھیج دی. ساری ڈگریوں کا مسئلہ حل ہو گیا، گھر بیٹھے لوگوں کو مل گئی، ٹھیک ہے. تو سفارش ختم ہو گئی. تنظیمیں جو ہوتی تھیں وہ ان کو پاس کوئی نہیں جاتا کہ ہمارا تو ویسے ہی ہو رہا ہے مسئلہ، ہم کیوں جائیں تمہارے پاس. مضبوط وہ یوں ہوتی ہیں. تو میں یہ سارے کام کروں گا، طلباء کے مسائل پہلے، اس کے بعد پھر وہ تنظیمیں جو ہیں اپنے آپ خود بے اثر ہو جائیں گی. پھر ان کے لیے صفائی کا انتظام، سہولتوں کا انتظام کرنا، تو اس طریقے سے بہتری ہوگی. سر اس وقت جامعہ کراچی شدید ترین مالی بحران کا شکار ہے جی، جبکہ ایک دور اگر آپ کا جو بہت ہی لمیٹڈ دور تھا 2.5 سال کا، تو اس کے اندر فائنینشیل اسٹرانگ تھی. تو کنڈیشن اس کی کیا وجہ ہے کہ اس وقت اتنی اسٹرانگ؟ دیکھیے اس میں جب میں گیا تھا اس وقت 6 کروڑ روپے کا ڈیفیسٹ ہوتا تھا سالانہ، ٹھیک ہے. اور ہر چیز کے لیے رونا تھا کہ بھائی پیسے نہیں، حتیٰ کہ پروویڈنٹ فنڈ تک استعمال ہو گیا تھا جو نہیں ہونا چاہیے، ٹچ نہیں کر سکتے اسے. تو 2 چیزیں ہیں اس میں. پہلی چیز کرپشن اتنا زیادہ تھا کہ جس کی انتہا نہیں ہے. بسیں ہیں اس کے اندر کرپشن ہو رہا ہے، پرزے اس کے اندر آ رہے ہیں. اور میں کیا آپ کو بتاؤں، وہاں پر بسیں کھڑی ہوئی تھی تو اب ان کو جو کنڈیم ہو گئی تھی ان کو بیچا جا رہا تھا. کسی کی 10,000 روپے میں ایک بس، کسی کی کچھ. ایک مرسیڈیز ہوتی تھی، اس کی انہوں نے مرمت کرائی اور اس پر 50,000 روپے خرچ کیے ہر چیز بنا کے. پھر کہا کہ صاحب اب یہ نیلام ہوگی، تو 4,500 روپے وہ نیلام ہو رہی تھی. میں نے کہا کیا خدا کا خوف کرو، تم نے 50,000 اس سے لگائے.
یہ 420 نہیں چلے گی میرے زمانے کے اندر، تو میں نے کینسل کر دی اس کی. میں نے کہا کہ میں آئی بی کی طرف سے خریدتا ہوں اسے، میں 2 لاکھ روپے دیتا ہوں اس کے. چلو ٹھیک، تو وہ بس وہ گاڑی وہیں پر رہ گئی. تو کرپشن اتنا زیادہ ہے. آپ کے جو ڈگری کے جو امتحان آپ لیتے ہیں اس میں 5.5 کروڑ روپے آنا چاہیے تھے. سمپل ہے، اتنے لڑکے اتنی فیس اتنے پیسے. تو ہو یہ رہا تھا کہ کالج سے وہ کیش لے کر آتے ہیں، بینک میں وہ پے آرڈر بنواتے ہیں، پے آرڈر یونیورسٹی کے فنڈ میں جمع ہوتا ہے. بظاہر بالکل پرفیکٹ سسٹم ہے، لیکن ہو کیا رہا تھا، کالج، بینک اور یونیورسٹی کے جو ایگزامینیشن والے تینوں ملے ہوئے تھے. تو وہ بینک والے کیا کرتے تھے، ایسے ہی کاغذ پہ لکھ دیا کہ ریسیو پے آرڈر نمبر 100 ٹھپا بھی لگا دیا، اندر کچھ بھی نہیں. تو یونیورسٹی کے بعد 2-2.5 کروڑ روپے آ رہے تھے 5.5 کروڑ کے بجائے. میں نے کہا کہ اس دفعہ کچھ نہیں ہوگا، آپ ایک نیا اکاؤنٹ کھولیں اور پے آرڈر دیں، یہاں پر آئے گا میرے دفتر کے اندر، یونیورسٹی نہیں جائے گا. اور ایک آدمی کو میں نے مقرر کر دیا، یہ نہیں تھا کہ میں وصولوں گا، ایک وہاں ذمہ دار اور ایماندار کو میں نے مقرر تم رکھو اور تم بھی فوٹو کاپی کرو تاکہ اس پہ بھی کنٹرول رہے، وہ میرے پاس روز بھیجو. پھر 1 کروڑ ہو جائیں تو پھر میرے پاس لے کر آؤ. پھر میں نے انہیں 2-3 دن ایسے رکھا، یہ ذرا دکھانے کے لیے کہ میں انہیں بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہوں. تو اس کے بعد ہم نے جمع کرا دیے، پھر 1 کروڑ ہو گئے، پھر 1 کروڑ ہو گئے، 5.5 کروڑ روپے آ گئے پورے. تو کرپشن ختم ہو گیا. ڈگریوں سے 3.5 کروڑ روپے آ گئے. تو اس طرح ہوتا ہے بھائی. فیسوں کا ہم نے کیا کیا، فیسیں جو ہیں وہ تنظیموں نے وہ ٹھپے لگا رکھے تھے، نیشنل بینک کے اور یو بی ایل کے. آپ گئے، ہم نے کہا یار ہمارا بھی لگا دینا، ٹھپ لگا دیا کہ جا کے جمع کرا دو گے. میں ایسا نہیں ہوگا. فیکلٹی وائز ہم نے کہا کہ آج اس فیکلٹی کے اندر یہاں پر کاؤنٹر لگے گا، اس کے اندر فیس جمع ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کیش کے اندر فیس دیں. وہاں پر 4-5 آدمی بیٹھا دیے، ایک آدمی کو اپنا وہ بتائیں، وہ لسٹ میں آپ کا نام کاٹے گا، اس کے بعد دوسرا کیش آپ کا گنے گا، تیسرا ادھر رکھ دے گا، چوتھا جو ہے آپ کو رسید ایشو کر دے گا. ٹھیک، تو آمدنی پوری ہونے لگی وہاں پر. تو آپ اسٹوڈنٹ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے مسائل ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں انہیں. جو ابھی میں نے کہا کہ اگر ادارہ ان کو توجہ نہیں دے رہا تو انہیں خود زیادہ توجہ دینا چاہیے. اسے میں غالب کا ایک شعر آپ کو سناؤں گا کہ بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر. اگر آپ بہرے ہیں تو آپ کے لیے زور سے بولنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کا ادارہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے یا کم کر رہا ہے تو آپ کو زور زیادہ لگانا پڑے گا اپنے لیے. جو میں نے زندگی بھر میں کیا ہے وہ میں سب کو بتا رہا ہوں. تو آپ اپنے لیے بتائیں. کوئی آپ پہ رحم نہیں کھائے گا کہ صاحب آپ کے ٹیچر نہیں تھے، سہولت نہیں تھی، کتابیں نہیں تھیں، ساری چیزیں. تو یہ جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ خراب ادارے سے بھی نکلیں گے. بہتری کی کوشش کرتے رہیں، لیکن اسے بہانہ نہ بنائیں اپنی کمزوری کا. اگر آپ کو مضمون نہیں آتا، آپ کو اگر انگریزی نہیں آتی، آپ کو کمیونیکیشن کرنا نہیں آتا، تو آپ کو بھگا دیں گے، جو بھی دھکے دے دیں گے، کوئی نہیں کرے گا آپ کو. ڈگری لیے پھریں گے، پھر آپ قسمت کو رو دیں گے، آپ معاشرے کو روئیں گے. تو جو طالب علموں کو سہولتیں نہیں ہیں، ماحول خراب ہے، تو انہیں چاہیے خود زیادہ محنت کریں. یہی راہ نجات ہے. لیکن یہاں جو وائس چانسلر وغیرہ مقرر کیے جاتے ہیں وہ سفارشوں پر، اور یہ دیکھ کر کہ میرا بندہ وہاں بیٹھ جائے تو میرے سارے کام کرے گا. اور میرے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے تعاون کرنا، کہ میرے ساتھ تعاون کرے گا. مجھے اگر ڈگری کی 6 ڈگریوں کی ضرورت ہوگی جعلی، تو یہ نکال کے دے گا. ابھی کراچی یونیورسٹی میں وہ جعلی ڈگریوں کے لیے آیا تھا، شاید ایک آدھ آدمی کا کیس انہوں نے نکالا، باقی کہا کہ سب ٹھیک ہے، سب کی ڈگریاں صحیح ہیں، تاکہ خوش ہو جائیں. اچھا، جن کو نہیں ملنا تھا، رحمان ملک جیسے آدمی کو انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ہم وائس چانسلر بن جائیں گے دوبارہ، اس کو خوش کرو. اور سارے دنیا نے مخالفت کی، لیکن پھر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ بھیا یہ احتجاج ختم کرو اور یہ تمہیں یہ سہولتیں دیں گے. تو سب احتجاج جو ہے انہوں نے دبا دیا، بالکل ختم. ان دی اینڈ یوتھ ایکسپریس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ایکسپریس میں کو میسج میں یہی دوں گا کہ ہر طالب علم کی اور ہر طالب علم کے جو گروہ ہیں ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس پیغام کو پھیلائیں کہ بہتری پیدا کرو، خود سے کرو اگر ادارہ نہیں کر رہا، اور ساتھ ساتھ ادارے کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرو اور کھڑے ہو جاؤ. تمہارا حق ہے، یہ ملک تمہارا ہے، یہ یونیورسٹی کسی کے باپ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کیوں اس میں دخل اندازی کر رہے ہیں.
تو یہ ہمارے ٹیکس سے بنی ہے، آپ کے ٹیکس سے بنی ہے، آپ کے والد ٹیکس دیتے ہیں اس کے پیسوں سے بنی ہے، کسی کا حق نہیں ہے اجارہ داری کے سمجھے کہ میری ذاتی ملکیت ہے، لہذا ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ادارہ بہتر ہو اور وہ اٹھ کھڑے ہوں اور سسٹم کو برا والا کہہ کر خاموش نہیں ہو جائیں۔ تو میں ایک شعر بڑا مجھے بچپن میں بھی پسند ہے اور آج بھی پسند ہے کہ یہ مساوات کا زمانہ ہے، ختم تقسیم جزو گل کر دو، جھونپڑیوں میں ابھی جھونپڑیوں میں اندھیرا ہے، کوٹھیوں کے چراغ گل کر دو۔ کھڑے ہو جائیں جو گھروں میں ہنڈے جلائے ہوئے ہیں ان کے چراغ گل کر دو کہ تم بھی اندھیرے میں رہو، ٹھیک، یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ۔